کبھی آپ نے خود پر غور کیا ہے تم بالکل زمین جیسے ہو۔ زمین ساکن رہنے کو تیار نہیں تھی۔ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی، وہ کانپتی رہی، حرکت میں رہی، وہ غیر مستحکم تھی تو اللہ نے اسے مضبوطی سے جمایا پہاڑوں کے ذریعے۔ اور بالکل اسی طرح اللہ نے تمہاری بے چینی کو بھی اسی اصول پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں کیوں قرار دیا؟ اللہ نے انہیں خوبصورتی کے لیے نہیں رکھا، اللہ نے ان پہاڑوں کو زمین کے ٹوٹ پھوٹ اور عدم استحکام سے بچانے کے لیے رکھا۔ زمین اتنی مضبوط نہیں جتنی دکھائی دیتی ہے، اس کی سطح کے نیچے سب کچھ حرکت میں ہے، سرک رہا ہے، دباؤ میں ہے۔ ایک اصول سمجھ میں آیا کہ اگر مضبوط سہارا نہ ہو تو سب کچھ لرزنے لگتا ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کو میخیں کہا، اور میخ اوپر نہیں رکھی جاتی، وہ گہرائی میں جاتی ہے، زمین کے اندر چھپی ہوتی ہے، ایسا دباؤ تھامے رکھتی ہے جو نظر نہیں آتا، اور یہی چیز سطح کو پرسکون رکھتی ہے۔ اب آپ اپنی بے چینی کو دیکھو، دل کانپتا ہے، سینہ بھاری ہوتا ہے، خیالات تیز ہوتے ہیں، تم سوچتے ہو کہ مجھ میں کچھ غلط ہے، لیکن اگر حقیقت یہ ہو کہ کچھ درست طریقے سے کام کر رہا ہے تو پھر کیا کہو؟ یہ بے چینی کوئی اچانک یا بے مقصد گھبراہٹ نہیں ہوتی، یہ آپ کے اندر کا نظام یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ اہم ہے، کسی چیز کو توجہ کی ضرورت ہے، کسی سہارے کی، کسی ٹھہراؤ کی، کسی میخ کی ضرورت ہے تمہیں۔ یہ تمہارا دباؤ ہے جو کسی بہت مضبوط سپورٹ کی تلاش میں ہے۔ جس طرح زمین اپنے دباؤ کو پہاڑوں کے ذریعے خارج کرتی ہے، اسی طرح تمہاری روح اپنا بوجھ بے چینی کے ذریعے ہلکا کرتی ہے۔ یہ تمہیں تباہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ تمہیں مضبوط اور متوازن بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سکون کو ذکر کے ساتھ جوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اطمینان جیسے زمین میخیں گاڑ دیے جانے کے بعد ٹھہر جاتی ہے۔ ذکر ایک میخ ہے، سجدے میخیں ہیں، دعا میخ ہے، قرآن میخ ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری روح کی گہرائیوں تک اترتے ہیں۔ جیسے بغیر میخوں کے زمین ہلنے لگتی ہے، اسی طرح بغیر ٹھہراؤ کے تمہارا دل بھٹکنے لگتا ہے۔ ایک ہی نقشہ ہے، ایک ہی حکمت ہے۔ اللہ نے کانپتی ہوئی زمین کو شرمندہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم کمزور ہو، تم کسی کام کی نہیں، بلکہ اسے مضبوط کر دیا۔ تو وہ اللہ تمہاری بے چینی پر بھی تمہیں شرمندہ نہیں کرتا، وہ تمہیں سہارا دیتا ہے، تمہیں سپورٹ دیتا ہے اپنے ذکر اور قرآن اور سجدوں کے ذریعے۔ اگلی بار جب تمہارا سینہ بھاری محسوس ہو، یہ مت کہو کہ مجھے انزائٹی اور ڈپریشن ہے، میں کمزور ہوں، بلکہ یہ کہو کہ مجھے مضبوطی کی ضرورت ہے۔ پھر وہاں جاؤ جہاں میخیں گاڑی گئی۔ جیسے پہاڑ زمین کو تباہ کرنے کے لیے نہیں تھے، اسی طرح یہ تمہاری انزائٹی اور بے چینی تمہیں تباہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر کی حرکت کو روکنے کے لیے ہے۔ تو تم جاؤ اپنے رب کے پاس، اس کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، سجدے کرو۔ جس رب نے زمین کو سکون عطا کیا، وہ ضرور تمہیں بھی اس کے در پر جانے کی وجہ سے سکون عطا کر کے واپس بھیجے۔